کچھ بھی موہانی نے ایان کے ساتھ کیا نا تو اس کے بعد بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایان کو، اور مسکان جو ہوتی ہے ایان کی زندگی میں آتی ہے نا تو ایان مسکان کے ساتھ مکمل طور پر نفرت کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کرتا، کیونکہ ایان یہ سمجھتا ہے کہ موہانی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو مسکان بھی میرے ساتھ دھوکہ کر سکتی ہے، یہ مجھے فراڈ دے سکتی ہے۔ اب مسکان لال جوڑے میں بیٹھی ہوتی ہے، ایان ایسے منہ تک نہیں لگاتا تو ماں جو ہوتی ہے ایان کی آ کر بات کرتی ہے مسکان کے ساتھ، اسے کہتی ہے کہ دیکھیں مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا ہے کہ آپ کی بہن نے جب وہ ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا کیا، ہمارے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا، آپ اس کی جب وہ بہن نہ ہوتی۔ اسے باتیں مسکان سنتی ہے تو صاف الفاظ میں انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں میری وہ کوئی بھی بہن نہیں ہے اور نہیں میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے، اگر میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا نا تو وہ کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہ کرتی، ایسا ہم اتنا بڑا دھوکے میں نہ ڈالتی۔ مسکان جو ہوتی ہے نا یہ اندر سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے، مسکان تو ایان کو چاہتی تھی لیکن ایان کا رویہ دیکھ کر مسکان کو بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ موہانی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے اور ماں کے سامنے کھل کر یہ بات کرتی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں شادی کروں گی تو اپنی مرضی کے مطابق کروں گی، اس کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی اور زون کے ساتھ شادی کروں گی۔ مسکان جو ہوتی ہے روم کے اندر ہوتی ہے تو ایان جب اسے دیکھتا ہے تو اسے روم سے باہر نکال دیتا ہے یا باہر جانے کا کہتا ہے، تو مسکان بیچاری جو ہوتی ہے تکلیف کے اندر ہوتی ہے اور روم سے باہر چلی جاتی ہے۔ اب ان کو پارٹی کے لیے انوائٹ کیا جاتا ہے مسکان کے گھر میں، تو ایان بھی اس کے ساتھ تیار ہوتا ہے اور دوسری طرف زرون کے ساتھ جو وہ موہانی گاڑی کے اندر بیٹھ کر جو وہ لائف انجوائے کر رہی ہوتی ہے، کسی قسم کی کوئی اسے ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں نے کتنا بڑا دھوکہ کیا، اس سے جو وہ میرا سا قدم اٹھانے سے مسکان کی زندگی کے اوپر جو وہ کیا بیتے گی، اس کو کس حساب سے مشکلات کا جو وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ جو ماں ہوتی ہے نا موہانی کی، یہ بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اسے کہ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو یہ تم 100% غلط کر رہی ہو، اس سے تمہیں بہت بڑی تکلیف ہوگی، یہ سب کچھ مت کرو، لیکن یہ جو ہے نا یہ کسی قسم کی کوئی بات تک نہیں سنتی، کسی قسم کی کوئی بھی جب وہ آگے سے رسپانس تک نہیں دیتی اور اپنی ماں کو صاف الفاظ میں انکار کر دیتی ہے۔ والے نے تو پابندی لگائی ہوئی ہوتی ہے موہانی کے اوپر کہ بھئی آپ نے جب وہ فنکشن کے اندر نہیں آنا، لیکن یہ تیار ہو کر آتی ہے۔ مسکان اور ایان دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بڑا فنکشن چل رہا ہوتا ہے، ساتھ میں جب وہ ایان کی ماں بھی موجود ہوتی ہے، اتنے میں جب ان کو موہانی دیکھتی ہے نا ایسے بیٹھ جاتی ہے، ایان کو غصہ تو بڑا آتا ہے، حیران ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے، موہانی جو ہوتی ہے ساتھ والے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتی کہ یہ منگیتر میرا تھا، لیکن جو میرے منگیتر کے اوپر انہوں نے قبضہ کروایا اور اس کی شادی کروا دی ہے۔ ساتھ میں مسکان کھڑی ہوتی ہے، مسکان کو یہ بات بری لگتی ہے اور کھڑی کھڑی باتیں سننا شروع کر دیتی ہے جب وہ موہانی کو کہ تم کس منگیتر کی بات کر رہی ہو، تمہیں شرم تک نہیں آتی، تم اس بارے میں سوچتی تک نہیں ہو، تم اس منگیتر کی بات کر رہی ہو جس کو آپ نے جو مشکل وقت میں چھوڑ دیا تھا، زیارت کر کے چلی گئی ہے، تو آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی منگیتر کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے میں والد بھی آ جاتا ہے موہانی کا اور موہانی کا زبردستی ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے گھسیٹ کر اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے کہ اس گھر کے جو دروازے ہیں تمہارے لیے بند ہو چکے ہیں۔ تو کیا یہاں پر جو وہ ایان دوبارہ سے مسکان کے اوپر غصہ کرے گا، کیونکہ مسکان جو وہ اس صدمے کو بھلوانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایان یہ سب کچھ بھول جائے اور دوبارہ سے میری زندگی پہ آ جائے، لیکن جیسے جیسے موہانی اس کے سامنے آتی ہے تو معاملات جو ہوتے ہیں یہ اور بھی زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔